پک اپ لگائیں گے. تو باتیں تو بہت ساری ہیں میرے ذہن میں کرنے کے لیے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ دوست آئے ہیں، اور بہت معذرت تھوڑا سا آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. میں تھا منسٹری کی چیزوں میں، لیکن کچھ وقت لگ گیا. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں باتیں ہوں وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر ایک دو جو باتیں ہیں اگر ان میں نہیں آئیں آپ کے سوالات میں تو میں خود آ جاؤں گا ان پہ. ایک آدھ سیاسی باتیں بھی کرنی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کافی عرصہ ہو گیا مجھے کوئی سیاسی گفتگو کیے ہوئے، تو آپ لوگوں کی اجازت ہوگی تو سیاسی گفتگو بھی کر لیں گے کچھ. اچھا جناب، دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی انتہائی اہم ترین وزارت ہے، جس میں پاکستان کے خزانے میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 1/3 سے زیادہ تو ہماری بندرگاہوں سے ہی، اور پھر باقی ٹیکسز بھی ہم ٹھیک ٹھاک اس میں جنریٹ کرتے ہیں. لیکن کیا ہم صرف بیٹا مہمانوں کو کروا دو، مجھے نہیں کروا. لیکن کیا ہم صرف حکومت کے بڑھائے گئے ٹیکس ریٹس کے اوپر ہی اکتفا کرتے رہیں، اور ہم اپنی بندرگاہوں کی کیپیسٹی، ان کے جو آپریشنز ہیں اس کو انہانس کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں؟ یہ ایک اہم سوال تھا. اچھا دیکھیں، یہ ہمارے علم میں تھا بخوبی کہ ہم، کیونکہ اس اسمبلی کی مدت جب میں آیا تو کوئی 1.25 سال سے کچھ زیادہ رہ گئی تھی، تو جو 5 برس کی اسمبلی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس کام کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک آفیسرز کی اچھی ٹیم اسمبل کریں، اپنے ساتھ فوکس ہو کے بات کریں. وزارت کو سیاسی نعرے بازی کے لیے ہم استعمال نہ کریں، اور سیریس بزنس جو ہے، یعنی جیسے ہمارے علم میں یہ تھا کہ پورٹس کا جو بنیادی کام ہے وہ پورٹ آپریشنز ہے. تو پورٹ آپریشنز کے حوالے سے ہی جو آمدن ہو وہی خالصتاً پورٹس کی کارکردگی کہلائی جا سکتی ہے. میں کیونکہ اتفاق سے فائنانس کا آدمی ہوں تو میں نے پہلے ہی دن یہ بات رد کر دی تھی، خاص کر جو 2 بڑے اداروں میں، کہ ہم اپنی فائنینشیل انکم کو انکم ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 4 5 10 ارب روپے آپ نے بینکوں میں رکھوا دی، اس پہ آپ سود لے رہے ہیں، لیکن یہ کارکردگی تو نہیں ہوئی. کارکردگی تو میری نظر میں یہ ہے کہ وہ 10 ارب روپے جو میرے پاس رکھے تھے میں نے اس کو لگا کر پروجیکٹس کیے، اور ان پروجیکٹ سے میں نے آمدنی جنریٹ کی، میں نے امپلائمنٹ جنریٹ کی، نوکریاں، ایسٹ بلڈنگ کی. ملک کی ایسٹ بلڈنگ ہو رہی ہے، ملک کے اثاثے بنتے ہیں جب اس پورٹ کے اوپر آپ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کروں کہ نہیں جناب ایک نیا کنٹینر ٹرمنل لگنا تو چاہیے، لیکن ابھی کیا ضرورت ہے اور کیوں ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم 2-3 چیزیں میں نے بڑی کلیئر کی ہیں وزارت میں بیٹھ کے. ایک تو آئی ہیو نو فیوریٹس. ایسا نہیں ہے کہ پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے اور کے پی ٹی کم کما رہی ہے تو پورٹ قاسم جو ہے زیادہ فیوریٹ ہوگی. پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کے پی ٹی کو بھی زیادہ کمانا چاہیے. اس کو جو کرنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہیں، ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا ہے. اور میرے خیال میں میں رہوں یا نہ رہوں، اگلے 1 برس میں ہم نے جو اقدامات ابھی اٹھائے ہیں، اور جو ہماری مختلف حکومت کے محکموں سے، پورٹ پہ سب سے زیادہ ہے تو انٹرونشن حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہے، کہیں کسٹمز ہے، کہیں ریلویز ہے، ان کے ساتھ جو ہم نے اصولوں کی بنیاد پر گفتگو شروع کر دی ہے اور ان کو ڈائریکشن آ گئے ہیں. میں آپ کو یہ بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو اس برس کا خالص منافع کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلے برس یہ پالیسیز کنٹینیو ہوئیں تو وہ یہی منافع 2 گنا ہو جائے گا، کم از کم 2 گنا ہو جائے گا. بغیر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بغیر نئے کسی بلک ٹرمنل کی تعمیر کے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بغیر کسی نئی لائن آف بزنس کے کھولے. اور جب یہ پیسے آئیں گے ہمارے پاس تو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے جس سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں، جو یہاں کی سڑکیں ہیں، اگر آپ کماڑی جانا چاہیں، جو ٹرکرز آ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، ان کو موو کرانا ہے، پورٹ کے اندر کی جو کنجسشن ہے، پورٹ کے اندر کی جو انکروچمنٹ ہے، ان سب کو دیکھ کے ہم نے آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کے اوپر گئے کہ جناب ان کو آپ نے ونس فار آل سیٹل کرنا ہے ان چیزوں کو. اور اگر آپ اس پہ اسپیسیفکس جاننا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں اس کے لیے.
Now come to पोर्ट कासिम के हवाले से भी आई कैन प्रॉमिस यू कि हम एक नया कंटेनर टर्मिनल हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्द उसमें दें। हम ये चाहते हैं कि अगर 3.5 बरसों में मुल्क में एक भी नया LNG कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ, हम उसके बजाय मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हमने नए LNG टर्मिनल्स के रुख के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमने वर्चुअल LNG के ऑप्शन के ऊपर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जनाब उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए गैस की तो ज़रूरत है को अपने LPG बिज़नेस की, जो कि गरीब आदमी की गैस है, LPG बिज़नेस को भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। उसके भी बिज़नेस मॉडल्स हम देख रहे हैं। गवादर पोर्ट आपके इल्म में है, वहाँ पर ड्रेजिंग का एक सिलसिला नहीं हो पाया था। बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 16 अगस्त को गवादर की जो ड्रेजिंग है, 16 अगस्त को उसका टेक्निकल टेंडर खुल रहा है। तो उसके माने ये है कि फाइनेंशियल्स भी उसके चंद हफ्ते में खुल जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम गवादर की ड्रेजिंग पे जाएंगे। गवादर की जब हम ड्रेजिंग पे जाएंगे तो हमारे जो चाइनीज़ पार्टनर्स हैं, जो उनके हमसे वादे थे कि वो इतना बिजनेस लेकर आएंगे, फिर उनसे हम उनको पुश करेंगे कि जनाब आप ये बिजनेस लेकर आइए। गवादर को प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी ने उन्होंने कायम की है, प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में मीटिंग्स हुई हैं। गवादर के लिए बहुत अग्रेसिव उनके प्लान्स हैं, उसमें से जो हम कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि PSDP में हमने वहाँ तकरीबन कोई 200 मछेरों के लिए हमने उनकी कश्तियों के लिए मोटराइज मोटर्स की हमने प्रोजेक्ट दिया है 2-2 लाख रुपए का हर बोट के ऊपर। तो वो लग जाएगा कि तो उनके जो फिशिंग, जो वो मछलियां पकड़ते हैं, उनके कारोबार में आसानी होगी। साथ ही साथ उनकी एक मुतालबा था फ्लोटिंग जेटी का। फ्लोटिंग जेटी 28 करोड़ रुपए की मालियत से हमने अप्रूव करवाई है, और हमने ये प्रॉमिस किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 31 दिसंबर तक गवादर में फ्लोटिंग जेटी तामीर कर देंगे। साथ ही साथ जो तीसरी चीज़, जो पाकिस्तान में आप कंटेनर टर्मिनल्स वालों से मुआहदे तो कर लेते थे, लेकिन जो दुनिया काम कर रही है, जो जबल अली कर रही है, जो सलाला कर रही है, वो आप यहाँ करते ही नहीं थे। वो था ट्रांसशिपमेंट का काम, वो था क्रॉस स्टफिंग का काम। हमने कस्टम्स में ने उस पर खासा काम किया है, और उनकी चीज़ों को लेकर हम यहाँ आगे चल रहे हैं। फ़ोन दीजिएगा नुमान साहब को। इनिशियली आपके इल्म में है कि गवादर को हमने क्रॉस स्टफिंग की इजाज़त दे दी है, लेकिन फिल वक्त उनके पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है। गवादर को क्रॉस स्टफिंग की तकरीबन 1 अगस्त से उनको कह दिया गया था कि आप शुरू कर सकते हैं, बट ड्यू टू द वेदर एंड द अदर फ्यू थिंग्स वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गवादर ये शुरू कर देगा। पहली बात, जो उनके प्रॉमिसेस हैं आपको पता है, बट गवादर में हमारी जो ऑपरेशनल इनपुट है वो खासा महदूद है। जहां फैसिलिटेशन थी कि इजाज़त हो ना हो, वो हमने उनको फैसिलिटेट कर दिया है।